اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ پہلی بات، جو شخص نیکی کرتا ہے اسے نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 ثواب ملتے ہیں۔ اور وَمَنْ جَاءَ سَيِّئَةً فَجَزَاؤُهُ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُهُ، اور جو شخص برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اسے 10 گنا عذاب نہیں ملتا، اسے 10 گناہوں کا عذاب نہیں ملتا، بلکہ اس گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک ہی گناہ کی سزا لکھی جاتی ہے، 10 گناہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک شخص اگر اس زمین کے برابر گناہ کر لے، اس زمین کو گناہوں سے بھر دے، اور پھر وہ موت کے بعد میرے پاس آئے، شرک نہ کیا اس نے، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کیے، اللہ فرماتا ہے اگر میرا من چاہے میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں، میں اتنا بخش دوں اسے، جتنے اس کے گناہ اتنا ہی اس کی بخشش کر دوں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقتربت الیہ باعًا، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا آخر میں اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں اس کے پاس۔ اس حدیث میں پہلی چیز، اللہ حدیث قدسی اللہ فرما رہا ہے، ایک چیز پہلے اللہ کی رحمت بیان کی گئی، اور اللہ کتنے رحیم اور کتنے کریم ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ جہاں انسان کو نفع دینے کی بات ہے، جہاں انسان کی نیکی اور بھلائی کی بات آتی ہے، وہاں اللہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دے رہا ہے۔ ایک نیکی کرو گے، فرض کریں آپ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں 10 روپوں کا ثواب دے رہا ہے آپ کو۔ اب ایک نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ 10 گنا نمازوں کا ثواب دے رہا ہے آپ کو۔ آپ کوئی ایک نیکی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو 10 گنا زیادہ اس کا ثواب دے رہا ہے، اور یہ 10 گنا نہیں ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے، یعنی 10 سے شروع ہوتی ہے بات، 700 تک جاتی ہے، 10 سے کم ثواب نہیں دیا جاتا اللہ کے، 10 سے ثواب شروع ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے ہاں ثواب کا جو رجسٹرڈ ہے وہاں 1 سے لے کر 9 تک کے اعداد نہیں، وہاں ڈبل ڈیجٹ ہے، آگے 10 سے شروع ہوتی ہے بات۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اور اللہ اپنے انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اور دوسری طرف جب انسان گناہ کرتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر نیکی کرتے ہو تو 10 دفعہ جو ہے نا اس کا ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، 10 گنا ثواب دیتا ہے، تو گناہ کا عذاب بھی 10 دفعہ دیا جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کی صفت رحیمی اور صفت رحمانی دیکھے اللہ کی، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا عذاب جو ہے، اس کا بدلہ ایک ہی گناہ کا لکھا جاتا ہے، 1 سے زیادہ نہیں، 2 کا بھی نہیں لکھا جاتا، 3 کے بھی نہیں۔ نیکی میں 10 گنا بدلہ، اور برائی میں جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی اللہ اس کو عذاب دیتے ہیں۔ اللہ کتنے رحیم اور کریم ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز جس کے لیے حدیث میں نے پڑھی، وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل قراب الارض خطیئة حتى لقيني ولا يشرك بي شيئا
جعلت له مثلها مغفرہ، ایک شخص دنیا کو گناہوں سے بھر دیتا ہے اور بھرنے کے بعد وہ اللہ سے کے پاس جاتا ہے، شرک نہ کیا، اس لیے اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے دو الفاظ میں کہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به شیء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جھوٹ معاف کر دے گا، زنا معاف کر دے گا، چوری معاف کر دے گا، حسد کینہ بغض معاف کر دے گا، شرک کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ گناہ کر کر کے اس نے دنیا کو بھر دیا ہے۔ اب وہ میرے پاس آئے، اللہ فرماتا ہے میری رحیمی کا تقاضا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف تو کر ہی دوں، اور جو ہے نا جتنے گناہ کیے ہیں ان کو نیکیوں میں بھی بدل کے اس کو نیکیوں کا اجر دوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اقترب الیہ شبرا، جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات جس کے لیے میں نے اس کو عرض کیا کہ انسان عمل کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں انسان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا، یعنی اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے انسان کا پہل کرنا ضروری ہے عملی طور پر، ورنہ اللہ تو بڑے رحیم کریم ہے نا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے اللہ سب کو بخش دے، بیٹھے بیٹھے اللہ مدو سلوا اتار دے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے تم ہاتھ پیر ہلاؤ گے جب ہی میں کروں گا، اگر تمہارے ہاتھ پیر نہیں ہلتے تو اس سے توقع پھر نہیں کرنا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے ذرا، کہ اگر کوئی ایک بالش میری طرف آئے گا تو میں ایک ہاتھ چل گیا آؤ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ میرے چلے بغیر اللہ میری طرف متوجہ ہوتا، لیکن اللہ کا اصول نہیں۔ اللہ غیرت مند ذات بھی تو ہے، مجھے فکر نہ ہو اپنے گناہوں کی، مجھے جنت کی فکر نہ ہو، میں اللہ کا قرب نہ چاہوں، اللہ مجھ سے میرے اوپر میرے نعمت اور رحمت نازل کرے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ میں اتنی لاپرواہی برتوں اور اللہ کی رحمت اٹھے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے پہلے تم چلو گے میں زیادہ چلوں گا، پہلے تم ہاتھ پیر ہلاؤ گے میں آپ کی ایفرٹ، آپ کی طاقت، آپ کی قدرت، آپ کے توقعات سے بھی زیادہ دوں گا۔ پہلے چل کے تو دکھاؤ، اپنی دلچسپی تو دکھاؤ کہ تم کتنا اس چیز کے اندر جو ہے نا اس چیز کو چاہ رہے ہو، یہ تو دکھاؤ، شو کرو اپنے آزاد سے، اس کو تو ظاہر کرو۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے، انبیاء کے ساتھ بھی اللہ نے ایسے کیا، یہاں تک کہ معجزات دیکھیں نا، معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے، خندق کھودتے ہوئے، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر گئے، اہلیہ سے پوچھا کھانے کا کچھ ہے؟ کہا تھوڑا بہت ہے۔ کہا تم 2-3 بندوں کا کھانا تیار کرو، میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی، آپ کو بھوک ستا رہی ہے، میں آپ کو بلا دیتا ہوں، ساتھ 2-3 اور لوگوں کو بھی بلا لوں گا اور کھا لیں گے، وہ کھانا کھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، خاموشی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کو بھوک نے ستایا ہوا ہے، میں نے گھر میں آپ کے اور 2-3 اور لوگ جیسے آپ چاہیں ان کے کھانے کا بندوبست کیے ہوا ہے، آپ وہاں تشریف لے چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صحابہ اکرام، کوئی 1300-1400 صحابہ اکرام کہ بھی آ جاؤ جابر کی دعوت کے لیے، جابر کے گھر جاؤ۔ اب حضرت جابر پریشان تھے، 2-3 لوگوں کا کھانا تیار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بتا دیا، اور عرب تو بڑے مہمان نواز تھے، اب اگر دعوت کے کہہ دیا اور کھلائے کچھ نہ تو یہ تو نام کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، ہمارا بڑے پریشان ہو گئے۔ گھر جا کے بیوی کو کہا، حدیث میں آتا ہے قالت بھیکا ہوا بھیکا، بیوی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، بیوی نے کڑوی کو شیری کہتی شروع کر دی، مجھے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ سے کہنا، خاموشی سے کہنا، مجھے سارے لوگوں میں ڈٹونا پھینٹ دیا، اب ان لوگوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا، کیا کھانا کھلائیں گے، کیسے پورا کریں گے؟ لیکن تھے بھی صحابی ہے نا، کیا کہا اگلے اس میں مرحلے میں کہ حضرت جابر نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانی میں کہا تھا
خاموشی سے کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ 2-3 لوگ ساتھ لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. یہ تو نہیں کہا تھا. اب صحابیہ تھی سمجھ لی اچھا جب آپ نے کان پہ کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سارے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا. اب معاملہ سنگین نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. اس کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں انشاءاللہ ذلت اور رسوائی کی اٹھانی پڑے گی. مہمان آئے 3-4 لوگوں کا کھانا جو بنایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا جابر سے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ جابر گھر والی سے کہو کہ وہ ہانڈی جو کہ چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے وہ اتارنا نہیں, اسی میں سے ڈالتے جاؤ اور دیتے جاؤ. 1300 صحابہ کرام نے اس ہانڈی میں سے سالن لیا, کھایا, پیٹ بھرا اور وہ جو ہے سیر ہو گئے سارے کے سارے. آخر میں جو 2-3 لوگ بچے تھے انہوں نے بھی سیر ہو کے کھا لیا. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ بغیر ہانڈی چڑھے ہوئے یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ثابت فرما. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول کو بھی مکلف بنایا کہ نہیں تم کچھ ایفرٹ کرو گے جب ہم اپنا معجزہ دکھائیں گے. تو اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈی کو نہیں اتارنا, ہانڈی چڑھی رکھنا اور پھر جو ہے نا اللہ کا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے بغل میں رکھیے, جب یہ ہاتھ دیکھیں گے یہ ہاتھ روشن ہوگا, یہ ہمارا معجزہ ہوگا اور یہ آپ کے نبوت کی علامت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے بغل میں ہاتھ کرتے ہیں جب یوں کرتے ہیں وہ روشن چمکدار ہوتا. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ بغیر بغل میں ہاتھ دیے, بغیر بغل میں ہاتھ رکھے ویسے ہی روشن ہو جائے. لیکن اللہ کا دستور نہیں تھا. اسی اللہ نے فرمایا انسان ہو, انسان پہلے ایفرٹ کرے گا, عمل کرے گا, جب ہی میں اچھا بدلہ دوں گا. انسان